جیسے ہی میں نے پردے برابر کیے شاہویز کہنے لگا، نہاتے ہوئے بڑی پیاری لگ رہی تھی تمہارا جسم، او مائی گاڈ۔ یہ سن کے میرے ہوش گم ہوئے تھے۔ میں نے بے ساختہ پردہ پیچھے کیا تو وہ ابھی بھی اپنے سینے کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے گھما رہا تھا، مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنا موبائل پکڑ کے اس میں سے ایک ویڈیو آن کر کے میری طرف اسکرین کر دی۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے میری نہاتے ہوئے کی ویڈیو بنائی تھی۔ کیسے بنائی تھی؟ میری عقل دنگ تھی، میرا رنگ اڑنے لگا تھا۔ پھر اس نے موبائل کی اسکرین اپنی جانب کی اور میری ویڈیو کو چومنے لگا۔ اس کی اس گھٹیا حرکت کو دیکھ کے میرے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، حرکت میں برکت ہے سویٹ ہارٹ۔ دیکھو، میری انگلیوں کی حرکت تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ یہ جو تم نے منگنی کی انگوٹھی پہن رکھی ہے نا، یہ بھی تم سے چھن جائے گی۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے… میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا، جب سے تمہیں دیکھا ہے خدا کی قسم اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ دن رات میں نے کوشش کی کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اپنی کھڑکی کھولی، پردے ہٹائے، میں تمہارے جذبات اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ تم میری محبت کے انداز کو دیکھ کے پاگل ہو جاؤ، لیکن تم نظر انداز کرتی رہ گئیں۔ مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑا، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میں مزید ایسا ویسا کچھ نہ کروں تو پھر تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ سب سے پہلے تو تم اپنا نمبر مجھے دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگا، دیکھو، انکار کی گنجائش تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسکرین پر اپنی انگلی گھمائی۔ کہنے لگا، کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے گھر میں بھی عورت موجود ہے، کل کو اس کی عزت بھی یوں… اس سے پہلے کہ میں اسے غیرت دلانے کی کوشش کرتی، وہ کہنے لگا، ہاں، ایک عورت سے گزارا نہیں ہو رہا نا میرا۔ مجھے تم اچھی لگ گئی ہو، اور جو مجھے اچھا لگ جائے میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ اسے ایسے نہیں چھوڑتا، استعمال کر کے چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا، اور اگر آپ کی کوئی بہن ہوگی، کل کو اس کے ساتھ ایسا ہو جائے تو… وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، اسی لیے تو اللہ نے بہن نہیں دی مجھے۔ دیکھو لڑکی، میں یہ سب سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، فون نمبر دو اپنا۔ میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی، میری جان نکلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، میں رونے لگی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے اسے ڈیلیٹ کر دو پلیز۔ کہنے لگا، ایسے کیسے؟ نمبر دے رہی ہو یا پھر میں اپنی انگلیوں کا کمال تمہیں دکھا دوں؟ میں نے جلدی سے اس کو اپنا فون نمبر دے دیا۔ اس نے فوراً سے نوٹ کر لیا، پھر مجھے مس کال دی۔ موبائل سامنے بیڈ پہ جگمگانے لگا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ میں نے نمبر اسے ٹھیک دیا ہے۔ پھر اس نے فون کاٹ دیا۔ کہنے لگا، باقی باتیں فون پہ ہوں گی، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میں تمہیں فون کرتا رہوں اور تم فون ہی نہ اٹھاؤ۔ میرا فون تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ میں ابھی بھی ہاتھ جوڑ کے رو رہی تھی جب اچانک سے شاہویز کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مریم اندر آئی۔ میں نے جلدی سے پردہ درست کیا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسے کیوں کھڑے ہیں کھڑکی کے سامنے؟ وہ کہنے لگا، تو کیا کروں، گرمی لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ کو دسمبر کے موسم میں گرمی لگ رہی ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو شاہویز؟ میں ابھی بھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا پتا مجھے کون سی گرمی تنگ کرتی ہے؟ تمہیں میرا احساس ہی نہیں ہے۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، کہیں ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں شاہویز نہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جس قدر وہ شخص گھٹیا تھا اور جس قسم کی اس نے میری ویڈیو بنائی تھی اور مجھے بلیک میل کر رہا تھا، یقیناً اچھے ارادے تو نہیں رکھتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں مر جاؤں گی۔ میرا حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ میں جلدی سے واش روم گئی، اپنا منہ ٹھنڈے پانی سے دھویا، تولیے سے منہ صاف کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔
نیچے گئی تو میری والدہ میرے والد سے لسٹ بنوا رہی تھیں کہ جہیز کے لیے کون کون سا سامان ضروری ہے۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی چلی گئی تمہاری دوست ہے؟ میں نے کہا جی امی۔ کہنے لگی ادھر آؤ بیٹا، ادھر آ کے بیٹھو۔ امی نے اپنے برابر والی جگہ پہ اشارہ کیا، میں صوفے پہ ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ پھر ابو سے لسٹ پکڑ کے مجھے پکڑا دی، کہنے لگی دیکھو کسی چیز کی کمی ہے تو ہمیں ابھی بتا دو، جو تم کہو گی جیسا کہو گی ہم ویسا ہی سامان تمہیں لے کے دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے استعمال تو تم نے کرنا ہے۔ میرا دماغ تو کہیں اور لگا ہوا تھا، میں نے بس ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ میں نے کہا سب ٹھیک ہے۔ کہنے لگی چلو ایسے کرتے ہیں بازار کا چکر لگا لیا کریں گے، کیونکہ 3 مہینے کا ہی تو ٹائم ہے، وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلنا۔ میں نے کہا امی آپ کو پتہ ہے مجھے بازار جانے سے کتنی کوفت ہوتی ہے، آپ جو لائیں گی میں رکھ لوں گی۔ میری والدہ کہنے لگی جی نہیں، بالکل بھی نہیں، اپنی شادی پہ تم اپنی پسند سے شاپنگ کرو گی۔ میں نے رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، رات کو مجھے ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی۔ اس کے بعد اگلی صبح میرے بھائی اسکول جا چکے تھے، بہن کالج۔ میں اپنے کمرے میں نہیں گئی، بس امی کے ساتھ کچن میں ہی مصروف رہی۔ امی نے ملازمہ سے کام کروایا، میں دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ جیسے ہی میرے بھائی اسکول سے آئے تو میرا بھائی مجھے دیکھ کے مسکرائے جا رہا تھا، اپنے ہاتھ میں کچھ چھپا بھی رکھا تھا۔ میں نے کہا یہ تم ہنس کیوں رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ اتنا اچھا تو پڑھتے نہیں ہو کہ تمہاری مس تمہیں شاباش دیں۔ کہنے لگا بات ہی کچھ ایسی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو ایک گلاب کا پھول تھا جو سامنے والے پارک میں سے ہی توڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا عمر کے بچے تم نے یہ پھول کیوں توڑا ہے، اور وہ بھی اتنی دوپہر کو؟ بتاؤں امی کو؟ کہنے لگا کان تو چھوڑیں، میں نے نہیں توڑا، یہ آپ کے لیے دانیال بھائی نے دیا ہے۔ یہ سن کے میں نے اس کا کان چھوڑ دیا، میں پھول پکڑ ہی نہیں پائی۔ کہنے لگا آپ ہی کیا ہوا، پکڑے نا۔ جیسے ہی میں وین سے نیچے اترا انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، پھر پھول میرے ہاتھ میں پکڑا کے کہنے لگے شفا کو دے دینا اور بتا دینا کہ میں نے بھیجا ہے۔ پھر دوسرے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی، کہنے لگا پولیس والے ہیں لیکن دیکھ لیں مجھے رشوت دی ہے کہ میں کسی کو بتاؤں نا۔ وہ چاکلیٹ کھول کے کھانے لگا۔ مجھے اپنے ہاتھوں میں وہ پھول بے معنی سا لگ رہا تھا، دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا ہوتا ہے۔ عمر کہنے لگا پولیس یونیفارم میں بہت اچھے لگ رہے تھے، ساتھ ساتھ چاکلیٹ کھا رہا تھا۔ اسد کہنے لگا عمر بھائی مجھے بھی چاکلیٹ دے دیں، اور انہوں نے کہا تھا مل کے کھانا۔ وہ دونوں چاکلیٹ پہ لڑنے لگ گئے۔ تبھی فائزہ بھی کالج سے آ گئی۔ چاکلیٹ دیکھ کے تو وہ جیسے پاگل ہو جاتی تھی، کہنے لگی عمر کے بچے اتنی بڑی چاکلیٹ آئی کہاں سے، ادھر دو مجھے بھی۔ میں چپ چاپ انہیں غائب دماغی سے دیکھ رہی تھی۔ تینوں لڑ لڑ کے پاگل ہو رہے تھے۔ جب فائزہ کو پتہ چلا کہ دانیال نے دی ہے تو مسکرا مسکرا کے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ بھی اس پہ تو سب سے پہلا حق آپ کا تھا، آپ نے نہیں کھائی۔ میں نے کہا نہیں تم لوگ کھا لو۔ وہ کہنے لگی واہ بھائی واہ، بڑے پھول بھیجے جا رہے ہیں، ایسا کریں آپ بھی پھولوں کا گلدستہ بھیج دیں، ویسے بھی چھت پہ اتنے سارے پھول لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا خبردار جو تم نے میرے پودوں پہ نظر رکھی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پھول بھیجنے کی۔ وہ کہنے لگی کتنی بری بات ہے، ارے آپ کے منگیتر نے آپ کو پھول بھیجا ہے، آپ کو گلدستہ بھیجنا چاہیے۔ آپ کو نہیں پتہ ایسی باتوں سے نا بہت فرق پڑتا ہے، سامنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرا بھی دل میں اس کے لیے ایسے ہی نازک اور خوبصورت جذبات رکھتا ہے۔ پیار کا جواب پیار سے دینا چاہیے آپ ہی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر گلاب کے پھول کو دیکھتی رہی، شاید فائزہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ خود بخود دانیال کا چہرہ میری آنکھوں میں سمانے لگا، چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ پھول میں نے سامنے رکھے بک ریک میں ایک ناول اٹھا کے اس کے اندر رکھ دیا۔ تبھی میرے موبائل پہ بیل بجی، میں نے فون اٹھایا تو شاہویز کی آواز تھی۔ کہنے لگا کیسی ہو سویٹ ہارٹ۔ اس کی آواز نے تو جیسے میرے اندر روح کو فنا کیا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے تمیز سے بات کیا کریں۔ کہنے لگا ہائے کیا کروں، تمہاری ویڈیو دیکھ رہا تھا،
تمہاری یاد ستانے لگ گئی، میری تو نیندیں اڑ کے رہ گئی ہیں۔ پھر کہنے لگا شام کو ٹھیک 6 بجے تم میرے گھر آؤ گی۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں آؤں گی، میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ کہنے لگا دیکھو انکار کی تو تمہارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، تمہارا انکار تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا، ٹھیک 6 بجے پہنچ جانا۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں بری طرح سے نروس ہوئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ رہی تھی کہ امی کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہوں، لیکن پھر سوچنے لگی کہ پتہ نہیں بتانا چاہیے یا نہیں۔ اگر اس شخص نے میری ویڈیو وائرل کر دی تو کیا ہوگا؟ میرے ماں باپ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ ہمارا گھر جو اس وقت خوشیوں کا گہوارہ ہے ویران سا ہو جائے گا۔ مجھے اپنے سر میں دھماکے سے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر میں فائزہ کمرے میں آئی، کہنے لگی یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ رکھا تھا، جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا پتہ نہیں، سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہنے لگی آپ تھوڑی دیر سو جائیں نا، ٹھیک ہو جائے گا۔ جلدی سے اس نے کپڑے چینج کیے اور لیٹ گئی۔ کہنے لگی اتنی دھوپ نکلی ہوئی ہے باہر، ایسا کریں آپ یہ پردہ ہٹا دیں۔ میں نے کہا نہیں، پردہ نہیں ہٹانا، اور اس پردے کو کبھی مت ہٹانا فائزہ۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر سا لگا، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے کہیں فائزہ کے ساتھ نہ کرے۔ میں جلدی سے واش روم میں گئی، دیکھا تو واش روم کا روشن دان مریم کے کمرے کے واش روم کے روشن دان کے بالکل آمنے سامنے تھا۔ بیچ میں بس 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور روشن دان اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی اپنے ہاتھ میں موبائل لے کے ہمارے روشن دان کے سامنے آتا تو واقعی وہ ویڈیو بنا سکتا تھا۔ اور روشن دان بالکل شاور کی طرف تھا، نہانے والا صاف دکھائی دے سکتا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کے اپنے جوتوں کے ڈبے کو لیا، اسے کناروں سے پھاڑ کے بالکل سیدھا کر لیا، پھر واش روم کے روشن دان پہ لگا کے ٹیپ لگا دی۔ لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے کیسے ٹھیک کروں۔ شام کے 5:30 بجے میری بے چینی عروج پہ تھی۔ اگر میں نہ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پھر سوچا کہ مجھے مریم سے بات کرنی چاہیے۔ میں اپنی والدہ سے کہنے لگی کہ مجھے مریم آپی کے پاس جانا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے چلی جاؤں؟ وہ کہنے لگی ہاں بیٹا چلی جاؤ، بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں مریم کے گھر چلی گئی، ڈور بیل دی تو دروازہ مریم نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی شکر ہے تم نے بھی کبھی چکر لگایا، فائزہ تو پھر بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے لیکن تم تو بالکل بھی نہیں آتی، آ جاؤ اندر۔ میں اندر آئی تو اس کے ساس سسر گھر پہ نہیں تھے، وہ خود بھی تیار لگ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کے ان لاز کہاں ہیں؟ کہنے لگی وہ امی ابو چچا کے گھر گئے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں بھی بس ابھی میکے کے لیے نکلنے ہی والی تھی تو وہاں گئی۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی۔ وہ شخص اس لیے مجھے 6 بجے بلا رہا تھا؟ میں نے کہا وہ پھر مجھے چلنا چاہیے۔ کہنے لگی ارے نہیں کوئی بات نہیں، رکو، بعد میں چلی جاؤں گی، ویسے بھی میرا میکہ زیادہ دور تھوڑی ہے، بس 2-3 گلیاں چھوڑ کے ہی امی کا گھر ہے۔ میں نے سوچا تھا چلی جاؤں گی اور 8 بجے تک آ جاؤں گی، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی، تم آؤ نا بیٹھو۔ وہ مجھے لاؤنج میں رکھے صوفے پہ بٹھا چکی تھی۔ کہنے لگی میں چائے بناتی ہوں، ویسے بھی شاویز آنے والے ہیں، انہیں آتے ہی چائے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خیر انہیں تو یہی لگا ہوگا کہ میں چلی گئی ہوں، اچھا ہے انہیں بھی سرپرائز مل جائے گا جب میں انہیں گھر پہ نظر آؤں گی۔ میں اس شخص کی کمینگی اور خباثت سے واقف ہو چکی تھی کہ وہ میرے ساتھ کرنا کیا چاہتا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی جب لاؤنج کا دروازہ کھلا، شاویز اپنی گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مجھے اور مریم کو دیکھ کے اس کی بجتی ہوئی سیٹی رکی، پھر مجھ سے مروتاً سلام کیا۔ اپنی نظریں چراتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ مریم سے کہنے لگا تم نے تو میکے جانا تھا، کیا ہوا گئی نہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں بس جانے ہی والی تھی تو شفا آ گئی، میں نے سوچا چلو میکے کا کیا ہے، پھر چلی جاؤں گی، شفا کے ساتھ باتیں کر لوں، آپ جائیں فریش ہو جائیں، میں آپ کو اوپر چائے لا دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا میں بالکل فریش ہوں، میں چائے یہیں پہ پی لوں گا، میرا یہاں چائے پینا منع تھوڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ مریم چائے بنانے کے لیے کچن میں جاتی، میں بھی اٹھ کے کچن میں چلی گئی، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چائے بنا چکی تھی، ایک پلیٹ میں بسکٹ، نمکو، چپس، یہ سب چیزیں رکھ دیں۔
کہنے لگی چلو آؤ چائے پیتے ہیں۔ سب کچھ اس نے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میں سامنے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میرے عین سامنے والی کرسی پہ شاہویز بیٹھ گیا۔ مریم اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی دانیال تو آج کل ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ اس کی والدہ بتا رہی تھی بہت خوش ہے۔ ان کے گھر میں تو شادی کی شاپنگ تک شروع ہو گئی ہے۔ کل میں گئی تھی نصرت آنٹی کی طرف، بہت خوش تھیں۔ میں نے نظریں جھکا لیں، چائے کا کپ اپنے قریب کر لیا۔ نمکو منہ میں ڈالتے ہوئے شاہویز کہنے لگا، ہاں دانیال نے تو ہواؤں میں اڑنا ہی ہے، لاٹری جو لگ گئی ہے اس کی۔ ایک نظر میری طرف دیکھ کے بولا۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ مریم ہنسنے لگی، کہنے لگی ہاں واقعی شفا بہت پیاری ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی آپ لوگوں کے گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی؟ لڑکی والوں کے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی امی نے لسٹ بنائی ہے۔ کہنے لگی اچھا میرے لائق کوئی بھی کام ہو شفا تو پلیز مجھے ضرور بتانا۔ وہ مجھ سے بات کر ہی رہی تھی جب مجھے ایسے لگا جیسے کسی کا انگوٹھا میرے پاؤں پہ گردش کر رہا ہے۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ سامنے دیکھا تو شاہویز مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھتے ہوئے اپنا نچلا ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ میں اپنا پاؤں پیچھے کر گئی، مریم سے باتیں کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی چلو 2-3 مہینے میں تو اچھی تیاری ہو جائے گی۔ وہ بھی بات کر ہی رہی تھی جب شاہویز کا انگوٹھا میرے پاؤں سے ہوتے ہوئے میری ٹانگ پہ گردش کرنے لگا۔ میں جتنا بھی پیچھے کر لیتی لیکن اس کے پاؤں کی پہنچ سے دور نہیں تھی۔ میرے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنا پسینہ صاف کرنا شروع کیا۔ مجھ سے چائے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرے پورے وجود میں کوئی کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ میں بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا وہ اپنا ہاتھ پھیلا کے مریم کے دوسرے کندھے پہ رکھ کے اسے قریب کر چکا تھا۔ اس کا دوسرا بازو زور سے دبا چکا تھا۔ یہ دیکھ کے مریم بھی سٹ پٹائی تھی۔ کہنے لگا ہم لوگوں کی تو لو میرج ہوئی ہے۔ میں نے تو مریم کو 1 مہینے کا وقت بھی نہیں دیا تھا کہ شادی کی تیاری کر لے۔ کیوں مریم؟ وہ مریم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ مریم کے چہرے کے بالکل قریب تھا اور نیچے سے وہ اپنے پاؤں سے میری ٹانگ کے ساتھ جو گستاخیاں کر رہا تھا، میرا دل چاہا گرم چائے کا کپ اس کے منہ پہ پھینک دوں۔ وہ کہنے لگی شاہویز پلیز چھوڑیں مجھے۔ اس نے بمشکل شاہویز کا ہاتھ اپنے کندھوں سے پیچھے کیا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہوگی۔ میں نے کہا اچھا مریم آپ ہی میں چلتی ہوں۔ شاید وہ سمجھ گئی کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ کہنے لگی اچھا آؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑ دوں۔ میں نے کہا نہیں میں چلی جاؤں گی۔ میں جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ مین دروازہ کھولتی مجھے لگا جیسے لاؤنج کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ میں پیچھے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی جب مجھے شاہویز کی آواز آئی، آج تو بچ گئی ہو تم، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ بات سنو میری، رات کے 12 بجے جب سب سو جائیں تو اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹا دینا، ورنہ تم جانتی ہو میں بار بار کیا دہراؤں تم سے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں دروازے سے نکل کے اپنے گھر میں آ گئی۔ میرے دماغ چکرانے لگا تھا۔ اس کی ایک کے بعد ایک فرمائش میری زندگی کو جہنم بنانے لگی تھی۔ آتے ہی میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور رونے لگی کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، یہ شخص مجھے بدنام کر دے گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ نماز بھی میں نے نیچے ہی پڑھی۔ مجھے اوپر کے پورشن میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا، ڈر لگنے لگا تھا، اور اپنے کمرے سے تو بے تحاشا ڈر لگنے لگا تھا۔ امی جب اپنے کمرے سے باہر آئیں تو میں نے آنسو صاف کیے کہ اگر انہوں نے وجہ پوچھ لی تو کیا بتاؤں گی۔ بہرحال امی مجھ سے باتیں کرنے لگی کہ تمہارے ابا نے جو 5 سال پہلے چھوٹے چھوٹے پلاٹس خریدے تھے نا تمہارے اور فائزہ کے نام پہ، تو اب ان کی قیمت کافی بڑھ گئی ہے، انہی میں سے ایک بیچنے کا سوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ امی کہنے لگی ظاہر سی بات ہے، شادی ہے، تمہارا جہیز ہے، اتنی سیونگ تو نہیں ہے نا بیٹا۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے اتنا سارا جہیز دینے کی، رہنے دے امی، ان کے گھر میں کیا سامان کی کمی ہے؟ کہنے لگی ایسے نہیں ہوتا بیٹا، ایک ہی بار تو بیٹی کو دینا ہوتا ہے، اور سسرال میں عزت بھی ہوتی ہے، چاہے جتنا ہی مرضی اچھا سسرال ہو۔ کچھ دیر بعد فائزہ میرا موبائل نیچے لے کے آئی۔
شاید وہ ابھی اٹھی تھی. کہنے لگی آپ ہی یہ فون آیا ہے. میں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا، آپ دیکھ لینا. کہنے لگی جیسے ہی میں نے فون اٹھایا میری آواز سن کے فون بند ہو گیا. یہ سن کے میرا دل دھک سے رہ گیا تھا. میں نے اپنے فون کا لاک کھولا تو ایک ان نون نمبر تھا. شاید اس نے کسی اور نمبر سے کال کی تھی، لیکن دوبارہ سے اسی نمبر سے کال آنے لگی. میری والدہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فون اٹھاؤں یا نہیں. امی کہنے لگیں بیٹا کیا بات ہے، فون تو اٹھاؤ، کب سے بج رہا ہے؟ میں نے فون اٹھایا، ڈرتے ڈرتے ہیلو کہا. ایک مردانہ آواز تھی، بڑی ترنگ میں بول رہا تھا. میں نے کہا جی کون؟ کہنے لگا انسان. وہ آواز شاویز کی نہیں تھی. کہنے لگا ویسے میرا نام دانیال ہے، جانتی تو ہوں گی آپ مجھے، آپ کی زندگی میں دانیال تو ہے نا؟ میری والدہ مجھے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی بیٹا کس کا فون ہے؟ میں نے کہا وہ امی دانیال کا فون ہے. وہ کہنے لگا بات سنو شفا، لیکن میں فون اپنی والدہ کو پکڑا چکی تھی. انہوں نے کہا ہیلو، مجبوراً اسے بات کرنی پڑی. امی کہنے لگی دانیال بیٹا کیسے ہو، امی کیسی ہیں؟ میں اٹھ کے کچن میں آ گئی. اس کے پاس میرا نمبر کیسے گیا؟ اسی وقت اسد اور عمر ٹیوشن پڑھ کے واپس آئے تو عمر مسکرا رہا تھا. مجھ سے یوں بات کرتا تھا جیسے میرا بھائی نہ ہو، میری سہیلی ہو. فٹافٹ سے کچن میں میرے پاس آ گیا. کہنے لگا آپ ہی آج تو کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا دانیال بھائی نے آپ کا نمبر مانگا تھا اور پتہ ہے بدلے میں مجھے فرینچ فرائز کھلائے. اس ندیدے کو بھی مفت میں کھانے کو مل گیا، حالانکہ نمبر میں نے دیا تھا. وہ یوں بتا رہا تھا جیسے بہت اچھا کارنامہ کر کے آیا ہو. میں نے اس کا کان پکڑ کے مروڑ دیا. میں نے کہا کس سے پوچھ کے میرا نمبر دیا؟ میں تمہارے منہ پہ تھپڑ ماروں گی اگر آئندہ تم نے اس پولیس والے کی باتیں ماننے کی کوشش کی. تمہیں فرینچ فرائز کھانے تھے تو مجھے بتاتے، میں تمہیں بنا کے دے دیتی. وہ کہنے لگا اچھا کان تو چھوڑیں، ویسے وہ آپ کے منگیتر ہیں اس لیے میں نے نمبر دے دیا، کوئی بوائے فرینڈ تھوڑی ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو، یہ کہہ کے اس نے اپنی آستین چڑھائی، میں اس کا منہ توڑ دیتا. میں نے کہا میں ایک تھپڑ ماروں گی تمہیں. آج کے بعد اگر تم ایسے پیغامات میرے پاس لے کے آئے نا تو دیکھنا کیا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ. میں نے عمر کی اچھی خاصی طبیعت صاف کی تھی. تبھی مسکراتے ہوئے امی کچن میں آئی. کہنے لگی یہ لو اپنا موبائل. میں نے پکڑ لیا. کہنے لگی دانیال نے تمہارے لیے کال کی تھی، تم نے مجھے پکڑا دی. کتنی بری بات ہے بیٹا، تم بس مجھے بتا دیتی کہ کس کی کال ہے، کر لیتی بات. وہ بیچارہ شرمندہ ہوئے جا رہا تھا. کہنے لگا میں نے تو گھر کا نمبر مانگا تھا، عمر نے شاید اپنی آپی کا نمبر دے دیا ہے. آنٹی آئی ایم سوری. میں اس بات کو شاید بہت انجوائے کرتی اگر شاویز نام کی مصیبت میری زندگی میں نہ ہوتی. میں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا، رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی. تبھی ایک میسج آیا. انسان اشارتاً بتا دیتا ہے کہ برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فون ہی اپنی امی کو پکڑا دیا. پتہ ہے کتنی شرمندگی ہوئی ہے مجھے. آپ نے ایک پولیس والے سے پنگا لے کے اچھا نہیں کیا. آپ کو پتہ نہیں ہے اگر مجھے برا لگ گیا تو کیا سزا بھگتنی پڑے گی آپ کو. میں نے موبائل آف کر کے رکھ دیا. کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد کھانا کھا کے میں نیچے ہی بیٹھی رہی. میں اپنے کمرے میں گئی ہی نہیں. میری والدہ کہنے لگی بیٹا تم ابھی تک نیچے کیا کر رہی ہو، جاؤ اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو. میں نے کہا ہاں میں چلی جاؤں گی. موبائل ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا اور آف تھا. میں اٹھ کے مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی اوپر آئی. کمرے میں آ کے دروازہ بند کیا. رات کے 11 بج رہے تھے. میں نے فون آن کیا. کئی مس کالز دانیال کے نمبر سے آئی ہوئی تھیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کال آ بھی گئی تو بات کیا کروں گی. پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آنے لگا. میں عجیب و غریب قسم کی مصیبت میں پھنس چکی تھی. ایک کال پھر دانیال کے نمبر سے آئی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. نہیں اٹھائی تو کہے گا کہ جان بوجھ کے فون نہیں اٹھایا. میں نے فون اٹھا لیا. کہنے لگا شکر ہے آپ نے فون تو اٹھایا. بڑے بے تکلف انداز سے کہنے لگا آپ کو یہ کس نے کہا تھا کہ آپ فون اپنی امی کو ہی پکڑا دیں. ارے بندہ اشارتاً کہہ دیتا ہے کہ میری دوست کا فون ہے،
اٹھ کے سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ آپ بڑی عجیب ہیں یار، پتہ نہیں آنٹی میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ میں نے کہا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے کبھی کسی سے فون پہ بات نہیں کی، میں واقعی اس کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا وہ میں جانتا ہوں، آپ حد سے زیادہ معصوم اور شریف ہیں، اب یوں ہی تو آپ پہ اپنا دل نہیں ہار بیٹھا تھا۔ پھر کہنے لگا دیکھیں میری ڈیوٹی بہت ٹف ہوتی ہے اور میں رات کو دیر تک جاگنے کا عادی بھی نہیں ہوں، لیکن آج صرف آپ کی وجہ سے جاگ رہا تھا۔ بار بار میری نظریں گھڑی کی طرف جا رہی تھیں۔ 12 بجے کا ٹائم مجھے شاویز نے دیا تھا کہ میں کھڑکی پہ آؤں۔ پتہ نہیں یہ شخص کیوں میری زندگی میں عذاب بن کے آیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ دانیال مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ میرا دھیان ہی نہیں تھا، میں ایک ذہنی تکلیف میں مبتلا تھی۔ وہ کہنے لگا آپ مجھے پہلی نظر میں اچھی لگ گئی تھی، اور اتفاق ایسا ہے کہ میری والدہ کو بھی آپ بہت اچھی لگی تھی، اس لیے جب انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، حامی بھر لی۔ وہ باتیں کیے چلے جا رہا تھا، میں چپ چاپ سن رہی تھی۔ کہنے لگا کیا بات ہے، آپ بات کرنے کے پیسے لیتی ہیں؟ میں کب سے بولے چلے جا رہا ہوں اور آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہی۔ میں نے کہا میں کیا کہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہنے لگا اوف اوکے گڈ نائٹ، آپ کو تو میں شادی کے بعد ہی سدھار سکتا ہوں، ابھی تو پاسبل نہیں ہے۔ وہ فون بند کر چکا تھا، 12 بج چکے تھے۔ میرے موبائل پہ میسج آیا کہ پردہ ہٹاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں پردہ کھڑکی کے سامنے مت کرنا، چلو جلدی کرو۔ میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی، دیکھا تو فائزہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے پردہ ہٹایا، سامنے وہ اکیلا تھا، کمرے میں مریم نہیں تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، ویسے ہی بنا شرٹ کے۔ میں بار بار نظر چرا رہی تھی، بہت ہی بے شرم بے غیرت قسم کا انسان تھا۔ موبائل ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا، پھر اس نے کال کی۔ میں نے فون اٹھایا، کہنے لگا دوپٹہ اتارو اپنا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا دیکھو میری بات نہ ماننے کا انجام تم جانتی ہو، میری بات مانو اور دوپٹہ اتارو۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا پلیز آپ کے اندر تھوڑی سی انسانیت نہیں ہے کیا؟ کہنے لگا اس وقت میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، زیادہ دماغ خراب کرو گی نا تو یہ نہ ہو میں تمہارے ہی کمرے میں آ جاؤں، مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی تمہاری چھت پہ آ کے تمہارے پورشن میں آنے میں۔ مریم ویسے بھی اپنے میکے گئی ہے اور میرا پاگل پن عروج پہ ہے، جلدی کرو ورنہ۔ وہ بڑی عجیب و غریب سی حرکتیں کر رہا تھا، مجھے اس پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پردہ آگے کر دیا، تبھی واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو آئی۔ جیسے ہی میں نے ویڈیو کھولی میرے ہوش اڑ گئے، وہ میری ویڈیو تھی۔ نیچے اس نے میسج لکھا تھا کہ کیا چاہتی ہو تمہیں پوری دنیا دیکھے وہ بھی اس حال میں، چلو شاباش پردہ ہٹاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی، میں کانپ رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے پردہ ہٹایا، وہ مجھے بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فون پہ ہی کہنے لگا ہٹاؤ دوپٹہ۔ جیسے ہی میں نے اپنا دوپٹہ گلے سے ہٹایا، عین اسی وقت